ایڈڈ پارٹی کیوں ڈکلیئر کروایا الیکشن؟ اس جماعت کو انہوں نے فورن ایڈڈ پارٹی کیوں ڈکلیئر کروایا الیکشن کمیشن میں؟ کیوں پال فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی بنے رہے؟ اور اس سے پہلے، اور مدعا یہ ہے کہ یہ تحقیقات 8 سے لے کر 13 تک کی ہیں، 13 سے لے کر 22 تک کی تحقیقات کہ وہ فورن فنڈنگ آتی رہی اور جو فورن فنڈنگ آئی وہ کہاں خرچ ہوئی، جو ابھی FIA کے اندر تحقیقات شروع ہوئی ہیں۔ لیکن اس سارے مدعے کو فورن ایجنٹ نے، جس نے اس ملک کے خلاف سازش کی، ملک دشمنی کی، معیشت تباہ کی، نوجوان کو بے روزگار کیا، وہ بڑی آسانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی شرمناک حرکت، گری ہوئی حرکت اور ایک ایسا زہریلا کھیل جس کے ذریعے وہ اپنی فورن فنڈنگ کی جو چوری ہے، جو ڈاکہ ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے نظر ہٹا سکتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر لسبیلا ثانیہ کے شہیدوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کرا کر یہ پورا ایک منصوبہ ہے کہ یہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ ان کا جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو دوسروں کو جیلوں میں بند کر دو، دوسروں کو چور کہو اور دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دو۔ بات مختصر یہ ہے کہ آپ یہ گھٹیا حرکت کریں، گری ہوئی حرکت کریں، یہ شرمناک سوشل میڈیا پہ اپنے ٹرولز کے ذریعے ان شہداء جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش فرمائیں، جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پوری مہم کا منصوبہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹرولز کے ذریعے کیا۔ اور وہ گری ہوئی حرکت کے بعد جو عمران خان صاحب نے اپنے چیف آف جو ٹرانسکرپٹ، اس ٹرانسکرپٹ کو انہوں نے پڑھا ARY کے اوپر، اور اس ٹرانسکرپٹ کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی، جو ریڈ لائنز، آئینی ریڈ لائنز کراس ہوئیں، اس میں افواج پاکستان کے رینک اینڈ فائل کے اندر میوٹنی کو انسائٹ کرنے کا منصوبہ تھا، اور یہ کہا گیا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئر تک کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، سیاست کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کال دی کہ اگر کوئی اس کے علاوہ ٹاپ کمانڈ کوئی بات کرے تو آپ نے میوٹنی، ریولٹ کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے، اور 15 منٹ بغیر کسی انٹرپشن کے یہ بیپر ان کے چیف آف سٹاف کا ARY کی سکرینز پر چلتا رہا، اور یہ تمام چیزوں سے نظر ہٹانے کے لیے 2 جھنڈے رکھ کر بنی، کل تو جھوٹ بولتے ہوئے پسینہ بھی آ رہا تھا کیونکہ خوف ساتھ ملا ہوا تھا کہ آج ان کو بھی افسوس ہو رہا ہے، آج وہ غصے سے بھرے ہوئے ان کے کارکنان کہ ان کو پتہ نہیں، اور عہدیداران کے اکاؤنٹس میں پیسہ منگاتے رہے فورن کمپنیوں سے، فورن نیشنل سے، اور وہ کل جب بیٹھے ہوئے تھے، جب وضاحتیں دے رہے تھے، دوسروں پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ ملا رہے تھے، تو اس وقت یہ بھی بتا دیتے کہ بیری سی شنپ سے پیسہ کیوں لیا، کتنا لیا، اور فورن فنڈنگ کیوں لی، یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اندر دوسانجھ نے کتنے پیسے دیے اور کیوں دیے، اور وہ فورن فنڈنگ کہاں سے آئی، یہ بھی بتا دیتے کہ لیزا سی نے کتنے پیسے دیے اور وہ پیسے کیوں لیے، جب پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت آپ پیسے فورن فنڈنگ کمپنی، انڈیویجول اور ملک کے اندر کمپنی سے نہیں لے سکتے، یہ بھی بتا دیتے کہ چارلز ایس ہینز نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا، یہ بھی بتاتے کہ چرنجیت سنگھ نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا، اور ورشا لوتھرا نے آپ کو فورن فنڈنگ کس لیے دی تھی، یہ بھی بتاتے کہ جو عارف نقوی صاحب ہیں انہوں نے چیریٹی فنڈ ریزنگ فرنٹ مین ہونے کی اس میں کہ تاکہ باقی جو کمپنیز ہیں جو ان کو فورن فنڈنگ عمران خان صاحب کو چیریٹی میں دے رہی ہیں، ووٹن کرکٹ کلب کے اوپر فرنٹ مین عارف نقوی صاحب بنے رہے، اور وہاں جو چیریٹی فنڈ ریزنگ ہوئی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے، یہ بھی بتا دیتے۔ تو یہ گھٹیا زہریلا کھیل کھیلنے سے آپ کی جو ہماری نظر ہے عوام کی، جو آپ سے سوال آج پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں لی ہے، اور یہ بھی بتا دیتے
وہ 4 لوگ جو اپنا بیان قلم بند کرا چکے ہیں، جو ذاتی ملازم ہیں پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ کے، طاہر اقبال صاحب، محمد ارشد، نعمان افضل اور محمد رفیق صاحب، جو کہتے ہیں کہ ہم سے بلینک چیک سائن کر کے لیے جاتے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اکاؤنٹس میں آتی ہے، اور وہ چیک نکال لیا جاتا تھا ہمارے اکاؤنٹ سے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی معلوم نہیں، اس کے بارے میں بھی بتا دیتے۔ آپ کا مطلب ہے کہ شہداء کے خلاف کیا یوں زہریلا کھیل کھیل کر آپ فورن فنڈنگ سے نظر ہٹا لیں گے؟ آپ توشہ خانہ سے نظر ہٹا لیں گے، جس پر میں ابھی آتی ہوں؟ اور اس کے بعد یہ بتا دیتے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 351 کمپنیوں سے جو آپ نے پیسے لیے کہاں خرچ کیے ہیں؟ وہ منصوبہ ملک کی معیشت تباہ ہونے میں خرچ ہوا کیونکہ وہ کمٹمنٹ تھی؟ وہ منصوبہ کشمیر کا سودا کرنے میں ہوا مکمل؟ اس فورن فنڈنگ کی جو تکمیل تھی، جو کمٹمنٹ تھی، وہ نوجوان کو بے روزگار کرنے میں خرچ ہوا؟ وہ ملک کے اندر ڈاکے ڈالنے میں خرچ ہوا؟ وہ جو فورن فنڈنگ آئی ہوئی تھی ملک کے دفاع کو کمزور کرنے میں خرچ ہوا؟ اور اس کے بعد وہ ملک کی جو دوست ممالک تھے، فورن پالیسی تھی، ان کو ناراض کرنے میں خرچ ہوا؟ وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ، اور اب فورن فنڈنگ کا پیسہ پکڑا گیا تو جو آخری ملک کے اندر فساد، فتنہ، انتشار، انارکی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اداروں کے درمیان تقسیم، دفاع کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی اسی فورن فنڈنگ کا منصوبہ ہے۔ اس سے آپ نظر ہٹا سکتے ہیں، ان گھٹیا حرکتوں سے، ان گری ہوئی حرکتوں سے، اور اپنے ترجمانوں کو لکھے ہوئے ٹرانسکرپٹ دیتے ہیں کہ یہ پڑھیں تاکہ فوج میں تقسیم ہو، اور پھر نواز شریف کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتے ہیں۔ نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا تھا، نواز شریف نے اس ملک کو ترقی دی تھی، روزگار دیا تھا ملک کو، نوجوانوں کو سی پیک دیا تھا اس خطے کو، نواز شریف نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط کیا تھا، اس میں دراڑیں نہیں ڈالی تھی، افواج پاکستان کے اندر میوٹنی کی کالز اور بغاوت کی کالز نہیں دی تھی۔ نواز شریف پاکستان کو بنانے والوں میں سے ہے۔ نواز شریف نے اس ملک کو، نوجوان کو آئین کے اندر رہ کر آئین کی پاسداری اور آئینی سپریمیسی کا بتایا، ووٹ کو عزت دو کا بتایا، اور بتایا اداروں کو کہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر آئین کے مطابق کام کرنا ہے۔ آپ نے اداروں کو کہا کہ تم نیوٹرل نہیں رہ سکتے کیونکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ ملک کے اندر ماس ٹرانزٹ ہو، ملک کے اندر انفراسٹرکچر ہو، ڈیولپمنٹ ہو، ملک کی ترقی کو 6% کرنا ہو، ملک کے اندر کرپشن جس کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دیتا ہے، ملک کو ایٹمی قوت بنانا، ملک کے اندر آئین کی پاسداری اور آئین کی جو پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے اس کو اسٹیبلش کیا نواز شریف نے، اور تم ادارے کو کہتے ہو کہ تمہاری سیاست کے لیے سیاست میں اپنا کردار ادا کریں، آئین شکنی کریں، کیونکہ تم نے آئین شکنی کی، صدر سے آئین شکنی کروائی، اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، اسپیکر پنجاب سے آئین شکنی کرائی، گورنر پنجاب سے آئین شکنی کرائی، کیونکہ تم آئین شکن ہو۔ عمران خان صاحب، آپ فورن ایجنٹ ہیں، اور یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ملک میں فورن پیسہ آتا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام استعمال کر کے، یہ پورا منصوبہ بنتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت، اور آخری اب جب کچھ نہیں، جب چوری پکڑی گئی، ڈاکہ پکڑا گیا، جب سارا کچھ برآمد ہو گیا، تو چور جو ہے وہ ہر روز بیٹھ کر دوسروں کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ 4 سال عمران خان صاحب آپ کی حکومت تھی، نواز شریف کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر، مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر، ان کی بیٹیوں کے اوپر، اپوزیشن کی زرداری صاحب کی بہن کے اوپر، تمام اپوزیشن کے اوپر آپ نے جھوٹے کیسز بنائے، نیب کے چیئرمین کو اس کی فلمز دکھا دکھا کر کمپرومائز کیا، طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر 22 دن اغوا کر کے رکھا تاکہ وہ نیب چیئرمین کی آپ کو ثبوت اور ایویڈنس دے جو عرضی لے کر گئی تھی ہراسمنٹ کی۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور فلمیں دکھا دکھا کر اس کو کمپرومائز کیا، نیب نیازی گٹھ جوڑ بنا، نیشنل کرائم ایجنسی UK تک وہ کیسز بھیجے، منی لانڈرنگ کے، مس یوز آف اتھارٹی کے، اور کرپشن کے۔ ایک دھیلے کی کرپشن تم ثابت نہیں کر سکے۔ اگر نواز شریف نے چوری کی، جھوٹے شخص، تو 4 سال اس چوری کو ثابت کرتے، اور عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔
کہ اگر نواز شریف صاحب کو چور کہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کے خلاف اس جھوٹے شخص کے پاس صرف وہ اقامہ نکلا جو بلیک لا ڈکشنری کے تحت وہ قانون بنایا گیا ملک کے اندر، اس بلیک لا ڈکشنری کے قانون کا سہارا لے کر وہ انکم جو انہوں نے ریسیو نہیں کی تھی، کیونکہ اس وقت منصوبہ اس فورن فنڈنگ کا بن رہا تھا، ڈسکوالیفیکیشن نواز شریف کی کرنی تھی، کیونکہ وہ منصوبہ لانچ ہو رہا تھا ملک کے اوپر جس نے ترقی کیسے ہو سکتی تھی، سی پیک کیسے آ سکتا تھا، ملک کا دفاع کیسے مضبوط ہو سکتا تھا، نواز شریف جو کر رہا تھا، ترقی 6% پہ کیسے جا سکتی تھی، ملک میں امن کیسے آ سکتا تھا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی تھی، کیونکہ وہ تو اس فورن فنڈنگ کے منصوبے کے خلاف تھا۔ تو جب 2018 میں وہ منصوبہ مسلط ہوا، اس نے فتنہ پھیلایا، نفرت پھیلائی، نالائکی، نااہلی، چوری، ڈاکہ، کرپشن، مس یوز آف اتھارٹی، کس کا نام لوں، توشہ خانہ، میں نے تو کچھ نہیں کیا توشہ خانہ میں، 2 جھنڈے رکھ کر تم جھوٹ کو سچ نہیں ثابت کر سکتے، اس جھنڈے کی تذلیل ہے جو تمہارے ساتھ پاکستان کا جھنڈا پڑا ہوا ہے، کیونکہ تم فورن ایجنٹ ہو۔ اور توشہ خانہ میں تم نے کیا کیا؟ توشہ خانہ میں نوجوان ہیں جو یہ گمراہ کرتے ہیں ان کو سننا چاہیے، پاکستان کی عوام کو سننا چاہیے کہ توشہ خانہ میں کیا ہوا۔ توشہ خانہ میں جو آپ کو تحائف ملتے ہیں بطور وزیر اعظم، ان کو مس ڈکلیئر کیا، تحائف لے کر ان کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ جو تحائف لیے، توشہ خانہ کی پالیسی کو 20% سے 50% کیا اور 20% کے اوپر تحائف لیتے رہے، اور تحائف لے کر جو پیسہ ہوتا ہے آپ اس پرسنٹیج 50% دیتے ہیں، تحائف لے کر اس کو بازار میں بیچ کر اس کے بعد خزانے میں پیسے جمع کرائے۔ یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ تحفہ آیا، تحفہ لے لیا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو بیچ دیا، اس بیچنے کے بعد وہ جو انکم تھی اس کو ڈکلیئر کر کے اس کو خزانے میں جمع کرایا 1 سال کے بعد۔ یہ پہلی دفعہ توشہ خانہ کی تاریخ میں ہوا ہے۔ 50% اس کی پالیسی تھی، 20% پر لیتے رہے موصوف، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، اس سے جو انکم آئی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، اور جو تحائف سامنے آ گئے، جو پکڑے گئے، جو انہوں نے بیچ دیے۔